بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج تاخیر میں آپ کی میں خدمت میں حاضر ہوا جس کی میں معافی چاہتا ہوں۔ پردیس جو ہوتا ہے وہ، یا سفر آپ کہہ لیں، وہ بہرحال سفر ہوتا ہے۔ میں نے سفر میں اللہ کا شکر ہے مجھے کسی کٹھن مرحلے کا سامنا نہیں رہا، سب اچھا رہا، بڑے اچھے یہاں پر معاملات چلے، دوست احباب جو ہیں وہ بڑا خیال کرنے والے۔ تو آج کی جو خبریں ہیں وہ پازیٹیو ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کے سرکاری معاملات میں اچھی خبر کبھی کبھی نصیب ہوتی ہے، تو اچھی خبریں ہیں پاکستان سے۔ پہلی خبر جو ہے وہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا۔ اس میں لوگ جو وہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے ان کو وہ کچھ نہیں ملا۔ وہ کیا ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے؟ وہ کوئی مسئلہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پاکستان کے معروف صحافی ہیں کامران خان صاحب، ان کے اگر آپ ٹویٹس دیکھیں تو آپ کو شک پڑتا تھا، شک پڑے گا، وہ آپ پڑھیں گے تو ان کو لگے گا کہ آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے، اب پاکستان کی فوج نے فیصلہ کرنا ہے کہ سرحدوں کی حفاظت جو ان کا اصل کام ہے وہ کرنا ہے، یا جو الیکشن میں ایک دوسرے کو مارتی دھاڑتی پٹختی جو سیاسی جو قوتیں ہیں ان کے درمیان ایک متنازع ترین انتخابات کروانے ہیں۔ یعنی کہ کامران خان صاحب بیسیکلی ان کے اندر کی خواہش ہے، ظاہر ہے کہ یہ ان کی اپنی خواہش نہیں ہے، یہ کسی اور کی خواہش ہے۔ جس کی بھی خواہش ہے وہ بہت اقلیت میں ہیں وہ والے لوگ جو اس طرح کا خیال رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی لیول کے اوپر حصہ ہیں۔ لیکن پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف ہوں، پاکستان کے دیگر جو معاملات کو دیکھنے والے لوگ ہیں، وہ بڑے جس کو کہتے ہیں نا جی کہ یکسوں ہیں کہ انتخابات اپنے وقت کے اوپر۔ آج قومی سلامتی کمیٹی میں یہی خیال کیا جا رہا تھا کہ وہاں پر بیٹھ کے کوئی اس طرح کی بات کی جائے گی کہ جی کہ دیکھیں کہ بارڈر کے اوپر تو بہت تناؤ پیدا ہو چکا ہے، یہ ہو چکا ہے، وہ ہو چکا ہے، اور جن کے کو پتہ نہیں وہ کون سے مقاصد ہیں جو وہ پورے کرنا چاہتے ہیں یہ انتخابات ملتوی کروا کے۔ تو وہ ان کو لگ رہا تھا کہ وہاں پر بیٹھ کے یہی فیصلہ ہوگا کہ اب نے جنگ لڑنی ہے، اب یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے، تو انتخابات مؤخر۔ یہ جو انتخابات مؤخر کروانے والا معاملہ ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ناپختہ ذہن کی پیداوار یا خواہش، ایک وہ خواہش جو اپنا تسلط چاہتی ہے، پتہ نہیں کیوں چاہتی ہے، حالانکہ جو اس پوزیشن کے اوپر ہیں کہ ان کا تسلط ہو اور یہ چیزیں ہوں، وہ ہماری اطلاع کے مطابق وہ یہ نہیں چاہتے۔ میری جو قومی سلامتی میں بیٹھنے والے جو لوگ ہیں ان میں سے کچھ لوگوں سے بات ہوئی، اور انہوں نے یہ والی بات بڑے دو ٹوک انداز میں کہی۔ میں نے پوچھا، ظاہر ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس اس وقت تک ختم ہو چکا تھا، اور دیکھیں قومی سلامتی کمیٹی میں آپ کے کافی لوگ ہوتے ہیں، اس لیے بات باہر آ جاتی ہے۔ تو میں نے پرٹیکولرلی پوچھا کہ وہاں پر اس طرح کی کوئی بات، کسی کی خواہش، کسی نے کوئی اشارہ دیا اپنی بات کے اوپر، کسی نے کہا کہ کوئی نہیں، کسی کا نہ کوئی ارادہ تھا، نہ یہ والی وہاں پر بات ہوئی، ڈسکس ہی نہیں ہوئی۔ اب کامران خان صاحب بادشاہ آدمی ہیں، وہ بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اپنی خواہش کو کوئی خبر دینے کی شکل، اللہ بہتر جانتا ہے وہ جو بھی ہو، وہ بڑی گیم کے بڑے کھلاڑی ہیں، تو لہٰذا وہ جو کوئی بات کرتے ہیں وہ کوئی بہت سادہ نہیں ہوتی، یا یہ ان کے کوئی دل کی بات نہیں ہوتی۔ لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ جن کے بھی دل کی بات ہے کہ انتخابات نہ ہوں، وہ شاید انتخابات کو نہیں رکھوا سکتے۔ کل کو کیا ہو جائے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ پاکستان جو ہے وہاں پر، ابھی میری تھوڑی دیر پہلے یہیں پر پاکستانی ایک دوست ان سے بات ہو رہی تھی، تو ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ یار کہ پاکستان میں جب تک کوئی چیز وقوع پذیر ہو نہ جائے تب تک پورے یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ سوئٹزرلینڈ نہیں ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں تو وہ ٹرین جو ہے وہ 5:01 ٹائم بورڈ پہ لکھا ہے، تو وہ 5:01 کے اوپر وہ آئے گی، لیکن پاکستان میں یہ ضروری نہیں ہوتا۔ تو پاکستان میں تو جو ہوتا ہے وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کسی سوئس کو بتانا ہو، کسی جرمن کو بتانا ہو، کسی امریکی کو بتانا ہو، اس کو کسی پولیٹیکل سائنس کے کسی اسٹوڈنٹ کو جو پاکستان کو اسٹڈی کر رہا ہو، اس کو جب آپ نے سمجھانا ہو تو اس کو سمجھانا ذرا مشکل ہے۔ آپ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے، آپ
فریق ہیں, آپ پاکستان کے شہری ہیں, آپ پارٹی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے, تو لہٰذا آپ کو سمجھانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے, آپ ماشاءاللہ خود سمجھدار ہیں. تو انتخابات جو ہیں آج کی تاریخ تک ہو رہے ہیں, ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور جو اچھی خبر ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر اس طرح کی کوئی چیز ڈسکس نہیں ہوئی. دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ اس قومی سلامتی کمیٹی نے ایک تو اس اپنی ذمہ داریوں کا ظاہر ہے, وہاں پر سارے ہمارے تینوں سروسز کے چیف بھی ہوتے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی کہ ہم تیار ہیں. ایران حالت جناب ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ ایشو اگر وہ کھڑا کرے گا تو دیکھ لیں گے, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن ساتھ میں ایک عقل مندی ہوش مندی کا جو مظاہرہ تھا کہ ایران نے کیا, پتہ نہیں کیوں کیا یہ والا کام, اس کو جواب مل گیا. آگے سے ایران نے بھی کہا کہ جی کہ اس میں ہمارا کوئی ایرانی جو ہے وہ شہید نہیں ہوا. مارنگ بلوچ صاحبہ, بڑا احترام ہے ان کا, وہ کہہ رہی تھی کہ جی کہ وہاں پر جو لوگ مارے گئے ہیں ان کے لواحقین دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس پہ ہم کبھی پھر بات کر لیں گے کیونکہ یہ ایک علیحدہ سے بالکل سبجیکٹ ہے. تو میں صرف یہ بات جو میں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے بھی یہ بات کی کہ جی ہمارا کوئی ایرانی نہیں شہید ہوا, اس میں اپنی جان سے نہیں گیا, تو ایران کو بھی اتنی کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو لہٰذا پاکستان نے بھی کہا کہ چلو جی کہ جو سفیر بلائے تھے تعلقات بحال کرنے چاہیے. یہ فیصلہ, تیسری خبر اچھی یہ کہ کابینہ میں, نگران کابینہ میں یہ والا معاملہ رکھا گیا. نگران کابینہ نے بھی اوکے منظوری دے دی, اور اب پاکستان جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ ایک اچھا فیصلہ اس نے کیا ہے کہ وہ بات جو ہے وہ آگے بڑھ گئی ہے. ایک برادر ملک جیسے بھی ہے یار, دیکھیں آپ ہمسایوں کے ساتھ نہیں لڑ سکتے, یہ بہت دانشمندانہ فیصلہ ہے, میں اس کو اچھی خبر کہہ رہا ہوں, تو پلیز اس کو اپریشیٹ ہم سب کو کرنا چاہیے. جنگ تو سر بڑے بڑے تگڑے لوگوں کا جو کہتے ہیں نا کہ وہ حال سے بحال کر دیتی ہے, ٹھیک ہے, امریکہ جیسی اکانومی کے اوپر اس کے اثرات پڑتے ہیں. تو اچھی بات ہے, امن سے رہنا چاہیے, ہمسایوں کو اچھے طریقے کے ساتھ رہنا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں جو انڈیا ہے بھارت, اس کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات جو ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے. تو خیر یہ دوسری خبر اچھی ہوگی. تیسری خبر اچھی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنی غلطیوں کے اندازے ہونے شروع ہو گئے ہیں. میں جو ہے وہ چاہتا ہوں کہ جو ڈان جیو میں پڑھ رہا ہوں وہ انہوں نے کہا کہ میں سیاسی آدمی ہوں اور 19 ماہ سے کہہ رہا ہوں کہ بات کرنے کو تیار ہوں. یہ میں اچھی خبر اس لیے اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ محض یہ والی بات نہیں, اس سے آگے جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ کچھ اچھی باتیں ہیں. انہوں نے کہا کہ جی کہ مجھ سے غلطی ہوئی, یعنی کہ عمران خان صاحب جیسا بندہ غلطی کا اعتراف کر رہا ہے یار, یہ اچھی بات ہے. انہوں نے کہا کہ جی کہ مجھے کمزور حکومت نہیں لینی چاہیے تھی. اور پائے نے تانوں حکومت جڑی دوائی گئی وہ کمزور ہی ہونی سی, کیونکہ پورا زور لگا کے آپ کی جو سیٹیں ہیں وہ سادہ اکثریت نہیں بن رہی تھیں. RTS بٹھا کے بھی کام نہیں چل رہا تھا. تو آپ کو تو ویسے ہی جو بندہ انگوٹھی اس انگلی سے نکال کے اس انگلی میں پہن لے اور جناب سجدے کرتا پھرے مسجدوں اور اللہ رحم کرے بابوں کی درگاہوں کے اوپر اور شادی کر لے صرف اس چکر میں کہ یہ بی بی جو ہے اس کے روحانی اثرات اور کلمات بڑے گہرے ہیں اور مجھے جناب یہ وزیر اعظم بنا دے گی تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا کام. تو وہ بندہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرسٹریٹڈ تھا. خان صاحب جو ہیں وہ اب جتنی مرضی باتیں کر لے, فرسٹریٹڈ تھے وزیر اعظم بننے کے لیے. تو وہ فرسٹریشن تو ان کو اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وزیر اعظم کی کرسی سامنے پڑی اور وہ کہے کہ نہیں میں مضبوط وزیر اعظم بننا. اور بھائی وزیر اعظم ہوتا ہے. یہ انوار اللہ کاکڑ جو ہے انہوں نے یہ بتایا نگران وزیر اعظم صحیح, لیکن انہوں نے مختلف وہ جو ہوتے ہیں نا مذاکرے, ان میں کھل کے بیٹھ کے بات کی ہے کہ جی کہ دیکھیں کہ میں نے یہ پاکستان کی فوج کو بیٹھ کے کہا کہ اگر آپ سمگلنگ روکنا چاہتے ہیں تو پھر پہلے آپ کو تھوڑا سا یہ اپنی طرف بھی دھیان دینا پڑے گا, اور وہ ہوا. اب وہ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ بات کر سکتا ہوں نگران وزیر اعظم ہو کے, تو یہ جو منتخب وزیر اعظم ہوتے ہیں ان کو بھی کر لینا چاہیے. تو جس جگہ کے اوپر وزیر اعظم کمزور ہو, تگڑا ہو, اس نے اپنی کوئی بات منوانی ہو تو وہ منوا لیتے ہیں. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ میں کمزور حکومت مجھے نہیں چاہیے تھی, میں کوئی ڈیلیور نہیں کر سکا. یہ فضول باتیں ہیں. اچھی بات صرف اس میں یہ ہے, میرا زور جو ہے وہ آج اچھی باتوں کے اوپر ہے. اچھی بات صرف یہ ہے کہ خان صاحب کو اپنی اس غلطی کا احساس ہوا.
اللہ کرے کہ باقی غلطیوں کا بھی احساس ہو. سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ سیاست کی بجائے سازش کرتے رہے ہیں. اور جو آج کی، میں بری خبر کی طرف نہیں جانا چاہ رہا تھا، بری خبر یہ ہے کہ وہ آج بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، وہ جو کہہ رہے ہیں نا میں سیاسی آدمی ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ جی مجھ سے بات کرے، کس کو کہہ رہے ہیں یہ تو وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 19 ماہ سے کہہ رہے ہیں، لیکن جن سے بات کرنی چاہیے تھی ان سے بات اگر ہوتی تو وہ سیاسی عمل ہوتا. جن سے بات نہیں کرنی چاہیے جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ سیاسی عمل نہیں ہوتا، وہ سازش ہوتی ہے. وہ آج بھی ساز باز کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی فوج کے ساتھ. ان کو چاہیے تھا، ان کو چاہیے یہ ہے کہ وہ پاکستان کے سیاستدانوں کے ساتھ ڈائیلاگ کریں اور اس طرف ان کو لے کے آئیں کہ آپ کو شرم نہیں آتی. یہ میں الفاظ بڑی ذمہ داری کے ساتھ ادا کر رہا ہوں کہ آپ نے تو، میں تو چلو جی میں تو فوج کا ٹاؤٹ تھا، مجھے تو فوج لے کے آئی، لیکن آپ کو شرم نہیں آئی کہ آپ نے مساق جمہوریت بھی کیا اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا صفایا آپ نے کرنا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، پاکستان کی فوج کو کہہ رہے ہیں. تو کیوں لے کے آ رہے ہیں فوج کو درمیان میں؟ عمران خان صاحب کو یہ بات کرنی چاہیے، ان کا جو نیریٹو ہے وہ یہ ہونا چاہیے، لیکن وہ نہیں کریں گے. وہ اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ وہ آج بھی پاکستان کی فوج کو کہہ رہے ہیں کہ میرے نال گل کرو. تو یہ عمران خان صاحب کی غلط بات ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ مجھے یہ چاہیے تھا کہ میں کمزور حکومت لینے کے بجائے میں کہتا میں دوبارہ الیکشن کی طرف چلے جاتا، میں یہ کر لیتا. اچھی بات اب کیا کر رہے ہیں؟ آخری اور اچھی بات وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں انہوں نے جیل کے اندر پاکستان کے جو میڈیا کے نمائندے ہیں ان سے گفتگو کرتے ہوئے کہی. انہوں نے کہا کہ جی کہ میں تادی حکومت نہیں بنانی اگر میں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ میں نے الیکشن جیت جانے ہیں. یہ ان کی سادگی ہے. اچھا، ان کو لگ رہا ہے میں نے الیکشن جیت جانے ہیں اور اگر میری تادیوں کے ساتھ مجھے حکومت بنانی پڑی تو میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا. آپ کی حکومت نہیں بننی سر. کیوں نہیں بننی؟ وہ اس لیے نہیں بننی کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو کچھ غیر سیاسی عوامل میں جو حصہ لیا، یا جو غیر سیاسی جو انہوں نے سانحات کیے یا غیر سیاسی حرکتیں جو کیں، ان کا اس کی پاداش میں، یا وہ جو غیر سیاسی حرکتیں تھیں اس کی وجہ سے جو کچھ ہوا ان کا خمیازہ ان کو بھگتنا ہے. سمپل از دیٹ. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، کیونکہ پاکستان کا قانون ان معاملات کے اوپر اس لیے سخت ہے کہ وہ سب سے طاقتور لوگوں کے، سب سے طاقتور جو پلیئر ہے پاکستان کی پاور پالیٹکس کا، وہ قانون انہوں نے استعمال کرنا ہے. اس لیے ہو جائے گا. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ الیکشن، میں ایک مثال دینے لگا ہوں، چیف الیکشن کمیشن یا الیکشن کمیشن نے پابندی لگائی ہوئی ہے اور کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہو سکتی. سر ایک ڈی آئی جی کتنا بڑا افسر ہوتا ہے، اور ہو بھی وہ ریٹائرڈ فوجی افسر. میری کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت ملک صاحب کے حوالے سے میں ذکر کر رہا ہوں. ڈی آئی جی سی آئی ہے سر، ان کا پنگا پڑا، سوری یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے، ایک طاقتور آدمی کے ساتھ، اور نہ الیکشن کمیشن کو کسی نے دیکھا، نہ کوئی قانون ضابطے دیکھے، یوں کر کے ان کو ایس ڈی بنایا آدھے گھنٹے کے اندر. اگرچہ وہ واپس آ گئے ہیں اور ان کا جو ان کے خلاف جو فیصلہ ہوا تھا وہ اب وہ غیر مؤثر ہو چکا ہے، یا ایسا وہ غیر قانونی فیصلہ قرار دے دیا جا چکا ہے. لیکن وہ ہوا تو صحیح، کیوں؟ کیونکہ ان کے مقابلے میں ان کے سامنے ان سے بڑا طاقتور آدمی کھڑا تھا، اس لیے قانون جو ہے وہ وہاں سے رفو چکر ہو گیا تھا، کوئی قانون نہیں تھا. تو جب طاقتور کے قانون ویسے ہی اس کو فیور کر رہا ہو تو پھر قانون کا پورا اطلاق ہوتا ہے. سر بھٹو کے خلاف قانون کا پورا اطلاق ہوا. تو اللہ کرے کہ عمران خان صاحب کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. ابھی ان کے خلاف عدالتوں کے فیصلے آنے ہیں. قانون جو ہے وہ چونکہ پاکستان کے طاقتور ترین اداروں، اور اس کو آپ جسٹیفائی کر بھی نہیں سکتے جو کچھ انہوں نے کیا تھا. تو خیر، وہ اب ان کو حکومت کوئی نہیں ملنی، یہ ان کی خام خیالی ہے. یہ اچھی باتیں اب ان کو اگر ذہن میں آ رہی ہیں تو ان اچھی باتوں کو مستقبل کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں صحت، زندگی، سلامتی دے، مستقبل کے لیے انہیں سنبھال کے رکھنا چاہیے. اور ابھی تو ان کو اس طرح کے خواب دیکھنے چھوڑ دینے چاہیے. تو یہ موٹی خبریں تھیں. آج ہماری ایک ہی دفعہ ملاقات ہوگی، اور یہ بھی پتہ نہیں اب میں پاکستان میں تو جب آپ کو یہ
میرا یہ ولاگ سننے کو ملے گا تو خاصا ٹائم ہو چکا ہوگا. میں آج کی جو ایک طرح سے غیر حاضری ہوگی اس کی معافی چاہتا ہوں. انشاءاللہ اتوار کو میں پاکستان آ جاؤں گا تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. دعا کیجیے گا خیر سے سفر کٹے, تو پھر ملاقات ہوتی ہے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.